بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اس سے پہلے آپ انگار کی قسط نمبر 1 سن چکے ہیں، اب قسط نمبر 2 ملاحظہ فرمائیں۔ طاقت اس طرح فضول ضائع کرنے کی چیز نہیں ہوتی۔ 8ویں جماعت تک پہنچنے تک میرا جسم فولاد بن چکا تھا، میری چھاتی اور میرے شانے روز بروز چوڑے ہوتے جا رہے تھے، میرا قد 6.25 فٹ ہو کر بھی ابھی رکا نہیں تھا۔ اسکول میں میرے استاد مجھ سے بلند آواز میں بات کرتے ہوئے جھجکنے لگے۔ پورے اسکول کے لڑکے اب مجھ سے دبنے لگے تھے اور کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ میرے سامنے الٹی سیدھی بات کرتا۔ میرا ایک ہاتھ بڑے سے بڑے پھنے خان کو زمین چاٹنے پر مجبور کر دیتا۔ خود میرے مزاج میں بھی ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ میرے سینے میں دہکنے والے جوالا مکھی کی شدت میں تو خیر روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا، لیکن اب میں بہت کم آتش فشاں کی طرح پھٹتا تھا۔ اب مجھ پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ میں کس طرح اپنی جان چھڑاؤں اور اپنے دشمنوں کی تلاش میں نکل جاؤں اور ان کے مکروہ جسموں کو ان کی غلیظ روحوں سے نجات دلا دوں۔ اس مقصد کے لیے میں نے اپنے ہاتھ سے ایک بےحد خطرناک تیز دھار خنجر تیار کیا تھا۔ میں وقتاً فوقتاً اس خنجر کی دھار کو آپ لگاتا رہتا۔ میرے ساتھ ساتھ مہرا بھی بھرپور جوان ہو گئی تھی۔ اس کے حسن میں ایسی معصومیت اور نکھار تھا کہ میرا دل اسے دیکھ کر انگڑائی لینے لگتا۔ مہرا کا مجھ سے بچپن کا لگاؤ نوجوانی کے والہانہ پیار میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میرے تمام تر ذہنی تحفظات اور مزاحمت کے باوجود وہ مجھے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوتی تھی۔ وہ شاید دنیا کی واحد ہستی تھی جس کی قربت میرے دل کی آگ کو قدرے دھیما کر دیتی۔ میں مہرا کے دلی جذبات سے بخوبی واقف تھا۔ اس کی چاہت وقتاً فوقتاً میرے دل کے تار جھنجھوڑتی رہتی تھی، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں اس کی چاہت کا جواب چاہت سے نہیں دے سکتا تھا۔ میرے دل میں اتنی نفرت جمع ہو چکی تھی کہ اب اس میں محبت جیسے پاکیزہ جذبے کے سمانے کی گنجائش باقی نہیں تھی۔ مڈل کے امتحان کے بعد میرے واحد دوست سرور علی نے علاقے کے جاگیردار سردار شاہ مراد خان کی ملازمت اختیار کر لی۔ مجھے خود بھی سردار کی ملازمت پسند نہیں ہے سیفل۔ سرور علی نے مجھے ملازمت کی اطلاع دینے کے بعد کہا، مجھے معلوم ہے کہ یہ ملازمت کر کے میں نے گویا غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال لیا ہے، لیکن سیفل غلامی کا یہ طوق تو علاقے کے تمام باشندوں کے گلے میں پڑا ہوا ہے، چاہے وہ سردار کے تنخواہ دار ملازم ہوں یا نہ ہوں۔ ہمارے گاؤں کے حد درجہ جاہل اور پسماندہ لوگ تو سردار کو خدا کا زمینی روپ سمجھتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف قدم اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ ہر سال فصلوں کی کٹائی بوائی اور چنائی کے موقع پر گاؤں کے کتنے غریب باشندوں کو سردار کی زمین پر بیکار کرنا پڑتی ہے۔ آج تک کسی نے اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ خود میں پچھلے 3 برسوں سے لگاتار یہ جبری بیکار کرتا آ رہا ہوں۔ بالآخر مجبور ہو کر میں نے باقاعدہ ملازمت اختیار کر لی۔ اس طرح کم از کم کچھ نہ کچھ تنخواہ تو ملے گی۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ ہمارے علاقے میں روزگار کا کوئی موقع نہیں ہے۔ میں 3 جوان بہنوں کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں ملازمت کرنے چاہ بھی نہیں سکتا، لیکن سردار کس قدر عیاش اور بے غیرت شخص ہے اس کا تو تمہیں بخوبی علم ہے۔ اس کی ملازمت میں جا کر تمہیں بھی اس کے کارندوں کی طرح ہر جائز اور ناجائز کام کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنے جگری دوست کو تمام صورتحال سمجھانے کی کوشش کی۔ اب کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی، اب تو اپنے گھر والوں کی خاطر سب کچھ بھگتنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، سرور علی نے نیم مردہ لہجے میں کہا تھا۔ سردار شاہ مراد خان ڈیرہ غازی خان کے علاقے کے علاوہ آس پاس کے ضلعوں کے بھی چند بڑے زمینداروں میں سے ایک تھا۔ اس کی زرعی اراضی میلوں کے حساب سے پھیلی ہوئی تھی۔ ڈیرہ غازی خان صوبہ پنجاب کا پسماندہ ترین اور توجہ سے محروم علاقہ ہے۔ یہاں کے باشندوں میں تقریباً 40% قبائلی بلوچ ہیں، اندازاً 50% سرائکی بولنے والے ہیں، صرف 10% مہاجر اور مرکزی پنجاب کے باشندے ہیں۔ جغرافیائی لحاظ سے علاقہ بے حد اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کی سرحدیں پاکستان کے چاروں صوبوں سے ملتی ہیں اور ویسے بھی یہ پاکستان کے بالکل مرکز میں واقع ہے۔ انگریز سرکار نے برصغیر پر حکومت کے دوران اپنا سامراجی تسلط قائم رکھنے کے لیے اس علاقے میں اپنے نمک خوار پیدا کیے۔ انگریزوں نے مال مفت، دل بے رحم کے مصداق ان تمنداروں کو بے حد حساب و کتاب جاگیریں بخش کر نہ صرف دولت کا مالک بنا دیا بلکہ انہیں نیم سیاسی اختیارات بھی عطا کر دیے۔ اس طرح انگریزوں کی یہ وفادار مکمل طور پر عوام کی قسمت کے مالک بن گئے۔ انگریز نے ان سرداروں کو افسر مال کے اختیارات اور محدود فوج بھی رکھنے کی اجازت دے دی۔ ڈیرہ غازی خان کی سیاست اور قیادت انہی 9 بڑے خاندانوں کے گرد گھومتی رہتی ہے۔
اور اس ضلع میں زمین بھی تقریباً انہی 9 خاندانوں میں تقسیم رہی ہے۔ سردار شاہ مراد بھی انگریزوں کی وفادار نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ سردار آج بھی اسی دور میں جی رہے ہیں۔ بیٹا سیفل، جس میں انسان ایک بحیثیت غلام ہے، ان کی حکومت کو للکارنے والا آج بھی کوئی نہیں ہے، چچا مہرداد نے بڑے دلگیر لہجے میں کہا۔ لیکن چچا سائیں، سب لوگ مل کر ان کے خلاف آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ لیکن سب سے پہلی آواز کون اٹھائے گا پتر سیفل؟ چچا مہرداد نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ یہاں کے غریب لوگ صدیوں سے ظلم و جبر کی چکی میں پستے چلے آ رہے ہیں۔ ان بیچارے مفلوق الحال لوگوں کو زندگی کے کسی اور رخ کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ سردار اپنے علاقے سے جہالت کے اندھیرے دور ہی نہیں ہونے دیتے کہ لوگوں کو کچھ دکھائی دے سکے۔ مفلسی کا یہ عالم ہے کہ جسے سوکھی روٹی کے ساتھ پیاز مل جاتی ہے وہ ایسے خوش ہوتا ہے کہ گویا اسے دنیا بھر کی دولت مل گئی۔ جس شخص کے پاس 2 کے بعد تیسرا جوڑا ہو وہ اپنے آپ کو خوشحال سمجھ لگتا ہے، اور سردار کے پاس کئی لاکھ کی کئی گاڑیاں ہیں۔ یہ تو اس علاقے کے ہر سردار کا حال ہے۔ ایک کوٹھی گاؤں میں ہے تو ایک 2 کوٹیاں ڈیرہ غازی خان، لاہور اور اسلام آباد میں درجنوں کے حساب سے بیش قیمت گاڑیاں ہیں۔ سینکڑوں محافظین پر مشتمل ذاتی فوجیں، ہر سردار کی اپنی ذاتی جیل تک ہے۔ عوام کی حیثیت ان کے لیے کھلونوں سے بڑھ کر کچھ نہیں، لہذا انتخابات کے موقع پر یہ عوام کو ووٹ ڈالنے کی زحمت دیے بغیر اسمبلیوں کی نشستیں آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ علاقے کی انتظامیہ تو پہلے ہی ان کی مرضی کے افراد پر مشتمل ہوتی ہے، پھر بھلا ان کی حکومت کو کوئی کیسے چیلنج کر سکتا ہے؟ چچا مہرداد نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ یہ رات کب ختم ہوگی چچا سائیں؟ چچا نے ایک طویل زہریلا کہکا لگایا۔ یہ بے حد گھسا پٹا اور بے معنی سوال ہے پتر جی۔ بہتر یہ ہے کہ تم کوئی دوسرا سوال کرو، مثلاً یہ کہ سردار شاہ مراد اپنی 8ویں شادی کب کر رہا ہے، یا پھر یہ کہ چھوٹا سردار جاں مراد کب اسمبلی کے لیے انتخاب لڑے گا، یا یہ کہ سارے گاؤں میں اندھیرا ہے تو سرداروں کی حویلی کیوں روشنی سے جگمگا رہی ہے۔ میری زندگی کے اگلے 2 سال بے حد تیزی سے گزرے۔ چچا کے بے حد اصرار پر میں نے شہر ڈیرہ غازی خان کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ لے لیا۔ یہ میرے لیے ایک بالکل ہی نئی دنیا تھی۔ گاؤں سے شہر کا فاصلہ اچھا خاصا تھا، چنانچہ چچا مہرداد نے میرے لیے پرانی سائیکل خرید تھی۔ گاؤں کے ٹوٹے پھوٹے مڈل اسکول کے مقابلے میں یہ اسکول کسی وسیع و عریض شاہی محل کے مانند محسوس ہوا۔ وسیع و عریض کمرے، طویل راہداریاں، عمدہ فرنیچر، کھیلوں کے بڑے سرسبز میدان، بے شمار اساتذہ اور ہزاروں طالبان علم۔ اس اسکول میں میرے جاننے والے بہت کم تھے۔ شہر میں روزانہ آمد و رفت کے ساتھ ہی میرے سینے میں قدر دھیما پڑ جانے والا نفرت اور انتقام کا الاؤ ایک بار پھر دہک اٹھا۔ میرے آس پاس ہر طرف اجنبی چہرے تھے۔ میری بے چین نظریں ان چہروں کا طواف کرتی رہتی تھی۔ میری پنڈلی پر بنا ہوا خنجر بار بار مجھ سے خراج طلب کرتا رہتا تھا۔ میں دل میں دعا کرتا کہ کاش وہ 2 چہرے مجھے کہیں نظر آ جائیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میں اپنے مرحوم باپ کی شکل سے بھی ناواقف تھا، البتہ جب کبھی بھی مہرا کے اسرار پر صاف ستھرے کپڑے پہنتا تو چچا مہرداد جذباتی سا ہو کر کہتا، پتر سیف داد خان، تو بالکل میرے مرحوم پرا گہرداد کی تصویر ہے، بالکل اسی طرح لمبا تڑنگا، گورا چٹا اور شجیلا۔ چچا کی یہ بات سن کر میں بے حد تلخی سے سوچنے لگتا کہ اپنے چچا سے پوچھوں کہ اگر تمہارا بھائی اتنا ہی وجیح و شکیل تھا تو پھر اس کی بدبخت بیوی کو کیا آفت پڑی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر کسی اجنبی کے ساتھ کیوں فرار ہوگی۔ پھر مجھے خیال آتا کہ شاید ان دونوں میں کوئی پرانا رابطہ ہوگا اور وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہوں گے۔ فوراً ہی مجھے خیال آتا کہ یہ چاہت تو ایک بے حد مقدس اور اعلیٰ و عرفہ جذبے کا نام ہے۔ محبت کرنے والے تو خدا کی ہر نعمت سے محبت کرتے ہیں، کسی محبت والے دل میں خود غرضی اور کمینے پن کی گنجائش کہاں ہوتی ہے؟ ان کے درمیان یقیناً شیطانی رشتہ ہوگا۔ ایسے رشتے کو محبت کا نام دینا محبت کے پاکیزہ جذبے کی شدید ترین توہین ہے۔ محبت اتنی اتلی اور اوچھی ہرگز نہیں ہوتی۔ محبت تو سر بسر احسار اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ شہر کے اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ دیہات سے آنے والے لڑکوں میں واضح طور پر ایک احساس کمتری ہے۔ وہ اکثر دبے اور سہمے سے نظر آتے تھے۔ اسی رد عمل کے طور پر شہری لڑکوں میں ایک عجیب سا احساس تفاخر دکھائی دیتا تھا، لیکن مجھے اپنے اندر اس طرح کی کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی۔ میرا تعلق بھی دیہات سے تھا، لیکن میں کسی سے مرعوب نہیں تھا۔ مجھے بھی دیگر دیہاتی لڑکوں کی مانند مکمل طور پر اردو میں بات کرتے ہوئے دقت پیش آتی تھی، لیکن میں نے اسے نفسیاتی مسئلہ نہیں بنایا۔ جہاں میری زبان اٹک تھی
میں اپنی مادری زبان سرائکی کا سہارا لے لیا کرتا اور کسی کو یہ بات محسوس بھی نہیں ہوتی، مگر میں اردو انگریزی سیکھنے کی تگ و تو میں بھی لگا رہتا۔ ایک دن اسکول کی چھٹی ہوئی تو میں نے سائیکل اسٹینڈ سے اپنی سائیکل نکالی اور اسے چلاتا ہوا اسکول کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ اسکول کے اندر داخل ہونے اور باہر نکلنے کے 2 الگ الگ دروازے تھے۔ میں تیز تیز سائیکل چلاتا ہوا بیرونی دروازے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سامنے سے بھی ایک تیز رفتار سائیکل سوار لڑکا آیا۔ میں نے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن ہمارا ٹکراؤ ہو ہی گیا۔ اس لڑکے کی سائیکل بالکل نئی تھی اور اس پر رنگ برنگی بتیاں لگی ہوئی تھیں۔ ٹکر لگنے کی وجہ سے سائیکل کی 1-2 بتیاں ٹوٹ کر گر گئیں اور ہم دونوں زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اٹھ کر اس سے معاذرت کروں، لیکن اس خدا کے بندے نے مجھے مہلت ہی نہیں دی اور کھڑے ہو کر مجھے گالیاں دینا شروع کر دی۔ اس کے منہ سے مغلظات کا سیلاب ابل پڑا تھا۔ سور کے بچے، ٹھگے کی نسل، تیری ماں کی! یکدم میری آنکھوں کے سامنے سرخ سرخ لہو رنگ دھند سے چھا گئی۔ مجھے ہر شے خون میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شاید میرے تمام جسم کا خون میرے دماغ میں جمع ہو چکا تھا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عارضی طور پر میرا ساتھ چھوڑ گئی تھیں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کب اٹھ کر اس لڑکے کے پاس پہنچا۔ مجھے بس اتنا پتا چلا کہ میرا ہاتھ اٹھ کر اس لڑکے کے منہ سے ٹکرایا۔ اس کے ساتھ اس لڑکے کے منہ سے ایک بھیانک چیخ برآمد ہوئی۔ اس چیخ کو سنتے ہی جیسے مجھے پھر سے ہوش آ گیا۔ مجھے اپنے گھونسے کی قوت کا اندازہ تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ شاید اس لڑکے کا جبڑا ٹوٹ چکا ہے، اور پھر لڑکے کے منہ سے بہنے والے خون نے میرے اندیشوں پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اس لڑکے کی چیخ کی آواز اس قدر زوردار تھی کہ پورا اسکول چونک پڑا تھا، اور پھر چاروں طرف سے لڑکے میرے گرد جمع ہونے لگے۔ میں مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا اور وہ لڑکا مسلسل دردناک آواز میں چیخے جا رہا تھا۔ میں نے ہیڈ ماسٹر کے سامنے پیشی کے دوران میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا جرم اتنا سنگین اور ناقابل معافی تھا کہ مجھے فوری طور پر اسکول سے خارج کر دیا گیا۔ مجھے تو خیر اسکول سے خارج ہونے کا زیادہ افسوس نہیں تھا، تاہم اس خبر نے چچا مہرداد کو کافی رنجیدہ کر دیا۔ انہوں نے سرور علی سے بات کی۔ سرور علی نے سردار شاہ مراد کے مینیجر سے ہیڈ ماسٹر کو فون کرایا، جس کے نتیجے میں مجھے دوبارہ اسکول میں داخل کر لیا گیا۔ خلاف توقع میں نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا اور پھر کالج میں داخلے کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس دن صبح میں بہت گہری نیند سویا ہوا تھا۔ مہرا نے کئی بار مجھے جگانے کی کوشش کی، مگر میں ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس کے بعد مہرا نے مجھے بری طرح جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ سیفل، تمہیں جیون بلانے آیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تجھے رتا سائی نے بلایا ہے۔ ارے جھلی، تو اس میں اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوٹے سردار کو مجھ سے کوئی کام بھی تو بڑھ سکتا ہے۔ لیکن سیفل، اس کے ہاتھ میں بندوق ہے۔ ارے بابا، بندوق تو سرداروں کے ہر کارے کے پاس ہوتی ہی ہے، اور پھر جیون تو سردار جاں مراد کا خاص آدمی ہے۔ تو میرے لیے ٹکر پانی کا بندوبست کر، میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے، خدا کرے سب خیریت ہو۔ میں گھر سے نکلا تو جیون میرا منتظر تھا۔ خلاف معمول اس کے تیور بگڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سیفل، تجھے رتا سائی نے بلایا ہے، بس فوراً چل۔ اس کے شانے پر 7mm کی رائفل لٹک رہی تھی اور کمر میں بندھی ہوئی بیلٹ چمکدار گولیوں سے بھری ہوئی تھی۔ خیر تو ہے جیون خان، بہت جلدی میں دکھائی دیتے ہو، اور یہ چھوٹا سردار شہر سے کب واپس آیا؟ ان سوالوں کا جواب تجھے سائی کے ڈیرے پر چل کر مل جائے گا۔ اسے سرد مہری سے کہا، اور جلدی کر ورنہ سائی ناراض ہو جائے گا۔ اچھا بابا، اچھا، چلو ابھی چلتے ہیں۔ سردار شاہ مراد کی پرشکو حویلی کو دیکھ کر کسی شہنشاہ کے محل کا گمان گزرتا تھا۔ دیو کامت چوبی پھاٹک، جس پر ہر وقت مسلح محافظ آچھی ہتھیار سونتے ایک لمحے کے نوٹس پر مرنے مارنے کا کھیل کھیلنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ پھاٹک کی دونوں جانب کنکریٹ کے بنے ہوئے 2 ستون تھے، جن پر رات کے وقت ہزاروں واٹ کی لائٹیں روشن ہو جاتی تھی۔ حویلی کے گرد سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی 2 فٹ موٹی دیوار تھی، جس کی بلندی 15 سے 20 فٹ کے درمیان تھی۔ دیوار کے اوپر خاردار تاروں کی باڑ تھی۔ رات ہوتے ہی حویلی کے احاطے میں خونخوار کتے چھوڑ دیے جاتے تھے۔ کئی ایکڑ پر محیط احاطے کے عین وسط میں حویلی کی فلک بوس عمارت سر اٹھائے کھڑی تھی۔ حویلی کے اگلے حصے میں ملاقات کا بڑا سا کمرہ تھا، جہاں سردار کا دربار سجا کرتا۔ اسی کمرے کے پہلو میں مہمان خانہ تھا۔ حویلی کے پچھلے حصے میں زنان خانہ تھا، جس کا حویلی کے مردان خانے سے ایک دروازے کے ذریعے رابطہ تھا۔ اس دروازے پر سردار کا سب سے قابل اعتماد ملازم ہمہ وقت مسلح اور چاقو چوبند موجود رہتا تھا۔ اسی دروازے کی دوسری جانب ایک عجیب ہی دنیا آباد تھی۔ اس دنیا میں صرف اور صرف
عورتوں کا راج تھا۔ وہاں دن رات عورتیں آپس میں جوتم بیزار رہتی تھیں۔ وہاں کالی گوری موٹی پتلی جوان ادھیڑ عمر نو عمر ہر طرح کی لڑکیاں اور عورتیں موجود تھیں۔ یہ سردار شاہ مراد کا حرم تھا۔ اسے عیاشی اور زناکاری اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ حسن پرستی اور تماش بینی اس کے لڑکپن سے ہی کمزوری تھی۔ اس نے 1 2 نہیں بلکہ 7 شادیاں کر رکھی تھی، اور یہ ساتوں کی ساتوں عورتیں اپنی بے شمار لڑکیوں کے ساتھ اس بیش قیمت قید خانے میں اسیر تھی۔ جی ہاں، آپ نے صحیح اندازہ لگایا۔ شاہ مراد عرف رتہ سائیں اپنے باپ سردار شاہ مراد کا اکلوتا بیٹا تھا۔ سردار شاہ مراد نے کچھ تو اپنی حسن پرستی اور عیاش فطرت کے باعث اور کچھ مزید بیٹوں کی آس میں یکے بعد دیگرے بیویوں کے لائن لگا دی تھی۔ اگرچہ اس طرح کے جاگیردار گھرانوں میں یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، بلکہ اسے چاہو حشمت اور عالی رتبے کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس کثیر الازدواجی کے نتیجے کے طور پر حویلی کا زنان خانہ ایک زنانہ پناہ گزین کیمپ میں بدل گیا تھا، اور سردار شاہ مراد کی اونچی حویلی میں بیٹیوں کا ریوڑ جمع ہوتا چلا گیا۔ اس نے اپنی 7ویں شادی میں اعلان کیا تھا کہ یہ اس کی آخری شادی ہوگی، لیکن کوئی بھی اس کی بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سردار شاہ مراد بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہا تھا، اور اس نے بھی 3 سال کے عرصے میں اوپر تلے 2 شادیاں کر ڈالی، لیکن ابھی تک ان دونوں میں سے کوئی بھی ماں نہیں بنی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی مجھے حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا۔ حویلی کے تمام کارندوں کے منہ بنے ہوئے تھے اور وہ چابک دستی سے کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر غیر شعوری طور پر ان کے ہتھیاروں کا رخ میری جانب ہو گیا۔ میں صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اچانک حویلی کے اندرونی حصے سے سردار شاہ مراد برآمد ہوا۔ جو ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ پکڑ دو اس کتے کو اور اس کی مشکیں کس دو۔ کفو دربان ہوتے ہوئے، منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے اس نے اپنے 4 کارندوں کو حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی تقریباً تمام رائفلوں نے مجھے اپنی زد میں لے لیا۔ جیون تم اندر سے میرا ہنٹر لاؤ، بہت دن ہو گئے ہیں اس نے خون کا ذائقہ نہیں چکھا۔ مجھ پر اگر کسی جذبے کا اثر تھا تو وہ جذبہ صرف اور صرف حیرت کا جذبہ تھا۔ میں بھوچکا سا کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ابھی تک مزاحمت کا خیال تک پیدا نہیں ہوا تھا۔ میرا ذہن تو ابھی تک صورتحال کا تجزیہ تک نہیں کر پایا تھا۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد تھا، میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جو رتہ سائیں کے غضب کو دعوت دی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھل پاتا، مجھے 8 ہاتھوں کی زنجیر نے جکڑ دیا اور آنن فانن میرے ہاتھ پاؤں رسی کے ساتھ سختی سے جکڑ دیے گئے۔ رتہ سائیں کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے اور میں ببسی کے عالم میں اپنے انجام کا منتظر تھا۔ چند ہی لمحوں بعد جیون واپس لوٹ آیا۔ اس کے ہاتھ میں گہرے سیاہ رنگ کا چمکدار ہنٹر کسی چوٹ کھائے سانپ کے مانند بل کھا رہا تھا۔ سائیں حکم ہو تو میں اس کی کھال ادھیڑ دوں؟ جیون ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے آقا سے دریافت کیا۔ نہیں بھائی جیون، نہیں، مجھ سے میرا شکار تو نہ چھین، یہ تو میرا شکار ہے۔ بہت دنوں کے بعد ایسا پلا پلایا سور شکار کے لیے ہاتھ آیا ہے۔ لیکن سردار میرا جرم کیا ہے؟ میں نے سرد لہجے میں دریافت کیا۔ مجھے خود پر حیرانی ہو رہی تھی۔